الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العلی العظیم۔ حاضرین مسجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو جمعہ کی مقدس ساعتیں مبارک ہوں۔ پروردگار عالم آپ کی حاضری کو، آپ کے سجدوں کو، آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو حضرت امام صاحب قبلہ وہ آیت شریفہ پڑھ رہے تھے جس میں ہمارے مقصد تخلیق کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مسجد ہے، عبادت کا گھر ہے، اس لیے اسی حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ قرآن عظیم کی جو آیت شریفہ میں نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک نماز انسان کو تمام برائیوں اور بے حیائیوں اور بے شرمیوں سے روک دیتی ہے۔ اگر آج کے دور کا آپ جائزہ لیں تو پوری دنیا میں برائیاں، جرائم، بدکرداریاں، بے شرمیاں، بے حیائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ حالانکہ آج ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے بہت سے قوانین ہیں، کورٹس ہیں، جیل کی سلاخیں ہیں، پولیس کا نظام ہے، جاسوسی کے آلات ہیں، اخبارات و رسائل کے ذریعے سے برائیوں کی شناخت کو بیان کیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود بڑھتی جا رہی ہیں۔ قانون جس قدر سختی کرنا چاہتا ہے جرائم میں اسی قدر اضافہ ہو رہا ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو ملک جتنا ترقی یافتہ ہے بظاہر، وہاں جرائم کی تعداد اتنی ہی زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہزار کوششوں کے باوجود برائیاں بڑھ رہی ہیں، جرائم بڑھ رہے ہیں، قتل و غارت گری بڑھ رہی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج کے مہذب سو کالڈ مہذب معاشرے میں اتنی برائیاں نہ ہوتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ دنیا کی تمام حکومتیں اس بات کی کوشش کرتی ہیں کہ برائیوں کو ختم کرنے کے لیے قانون استعمال کریں، مگر قانون ہاتھوں میں زنجیریں ڈالتا ہے، پیروں میں زنجیریں ڈالتا ہے، جسم کو پابند سلاسل کرتا ہے، قید خانے میں ڈالتا ہے مجرموں کو، مگر دنیا کے پاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ وہ دل کو زنجیر پہنا سکے۔ اور برائیاں ہاتھ اور پیر نہیں کرتے، یہ تو غلام ہیں دل کے۔ دل جو کہتا ہے وہ ہاتھ بھی کرتا ہے، پیر بھی کرتا ہے، اور دنیا ہاتھ اور پیر کو پابند کر رہی ہے، غلاموں کو، مگر جو بادشاہ اور حکمراں ہے اس کو پابند کرنے کا کوئی ذریعہ دنیا کے پاس نہیں ہے۔ وہ تنہا نماز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک نماز انسان کو تمام برائیوں اور بے شرمیوں سے روک دیتی ہے، اس لیے کہ دنیا کا ہر قانون جسم کو زنجیر پہناتا ہے، ہاتھ اور پیر کو، اور نماز دل کو بدل دیتی ہے، نماز دل کی اصلاح کرتی ہے۔
نماز دل میں تبدیلی پیدا کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب نماز سے انسان کا تعلق مضبوط ہو جائے تو برائیاں اس کے قریب بھی نہیں جاتی ہیں، گناہ کا تصور بھی اسے لرزا دیتا ہے، اللہ کا خوف ہمیشہ اس کے اوپر طاری رہتا ہے، دن میں 5 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور ہر لمحہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اس قادر مطلق کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں جس کی بارگاہ میں ایک مرتبہ مرنے کے بعد حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ لوگ گناہ اس لیے کرتے ہیں، جرم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون دیکھ نہیں رہا ہے، ایسے مقام پہ گناہ کرتے ہیں جہاں قانون کی نگاہ نہ پہنچ سکے، جہاں پولیس نہ پہنچ سکے، جہاں عوام کی نگاہ بھی نہ ہو، وہاں جرم ہوتا ہے۔ لیکن نماز دن میں 5 مرتبہ احساس دلاتی ہے کہ تم کو تمہارا خدا دیکھ رہا ہے، پروردگار عالم دیکھ رہا ہے، رب العزت دیکھ رہا ہے، ذوالجلال والاکرام دیکھ رہا ہے، قہار دیکھ رہا ہے، جبار دیکھ رہا ہے، منتقم حقیقی دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے جس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور جس کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے۔ یہ احساس انسان کو تمام برائیوں سے روک دیتا ہے، اور اس احساس کو زندہ کرتی ہے نماز، توانا کرتی ہے نماز، فکر کو بالیدہ کرتی ہے نماز۔ نماز کے ذریعے سے انسان خدائے واحد و قدوس کی بارگاہ میں حاضری کا احساس لے کر کے باہر نکلتا ہے، اور جب ذرا احساس مزمحل ہونے لگتا ہے تو دوبارہ سجدے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، دوبارہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اس لیے نمازی اگر سچی نماز پڑھتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، اقامت صلاۃ کے تصور کے ساتھ پڑھتا ہے، تو وہ برائیاں نہیں کر سکتا، وہ گناہ نہیں کر سکتا، وہ بدکرداریاں نہیں کر سکتا۔ گناہ کا مرکز اور منبع دل ہے، اور نیکیوں کا سرچشمہ بھی دل ہے۔ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، انسان شیطان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہمارے دل کا جو فزیکل فنکشن ہے وہ خون کو پورے جسم میں منتقل کرنا ہے، تو ہمارا دل مرکز حیات جسمانی بھی ہے اور مرکز حیات روحانی بھی ہے۔ اگر دل پہ شیطان کا کنٹرول ہو جائے تو روحانیت دم توڑ دیتی ہے، انسان شر مطلق بن جاتا ہے، خیر سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے دل اگر بند ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے، ایسے ہی انسان کی روحانی موت ہو جاتی ہے اگر شیطان کا کنٹرول ہو۔ اس لیے آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے دل کو پاکیزہ رکھنے کے لیے درجنوں احادیث مبارکہ ارشاد فرمائیں، اور قرآن عظیم کی درجنوں آیات مبارکہ ہیں۔ قد افلح من تزکا، نجات یافتہ وہ ہوا ہے جس نے دل کو پاک کیا ہے، دل کو صاف کیا ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور وہ ناکام ہوا جس نے اپنے نفس کو گندہ کیا۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والے قرآن نے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ منصب نبوت میں جو ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں، اس میں معلم کتاب ہونا ہے اور مزکی ہونا ہے، یعنی وہ کتاب کی تعلیم دیں گے اور دل کا تزکیہ کریں گے، روح کو پاک کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں اولیاء کرام نے دل پر توجہ دی ہے، ذکر کے ذریعے سے اخلاص کامل پیدا کر کے، اللہ کی بارگاہ میں حضور کا احساس پیدا کر کے دل کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ آقا دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک پتھر کو، چٹان کو باری باری دھکا دے رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا
اس پر چٹان کو کیوں دھکا دے رہے ہو؟ تو کہا آپ نے فرمایا، ان لوگوں نے کہا لنعلم اینا اقوی یا رسول اللہ، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم میں طاقتور کون ہے، جو اس راک کو، چھوٹی سی چٹان کو دور تک لے جائے گا وہ زیادہ طاقتور ہوگا۔ تو آقا نے فرمایا الشدید من غلب علی نفسہ، طاقتور وہ ہے جو اپنے دل پر قابو پا لے۔ اگر تم کو طاقت مل جائے اور دل پہ قابو نہ ہو تو تم طاقت کا غلط استعمال کرو گے، تم کسی پہ ظلم کرو گے، کسی کو ستاؤ گے، کسی کو قتل کرو گے۔ لیکن اگر دل پر کنٹرول ہے، دل پاک و صاف ہے، تو طاقت سے انسانیت کی فلاح کا کام کرو گے، انسانوں کی بھلائی کام کرو گے، کسی کی مدد کرو گے، کسی پہ ظلم نہیں کرو گے۔ اس لیے اصل طاقت کا مرکز دل ہے، اسے بدلنے کی کوشش کرو، اور نماز براہ راست انسانی قلب کو بدلتی ہے۔ سب سے زیادہ یوں تو ذکر کے بے شمار فضائل ہیں۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ ذکر کرنے والا غافلوں کی محفل میں، جو لوگ ذکر نہیں کرتے، بالکل ایسا ہے جیسے ایک جلے ہوئے جنگل میں ایک شاداب درخت ہو۔ پورا جنگل جلا ہوا ہے، ایک پتا بھی شاداب نہیں ہے، ایک شاخ بھی ہری نہیں ہے، اور وہاں ایک انتہائی شاندار سا درخت ہے جہاں لوگ بیٹھتے بھی ہیں، مسافر پناہ بھی لیتے ہیں، سایہ بھی ملتا ہے اور پھل بھی ملتا ہے۔ ایسے ہی ایک ذکر کرنے والا انسان ہے غافلوں کی آبادی میں، کہ جو لوگ غافل ہیں، ذکر نہیں کرتے، اس میں ایک ذکر کرنے والا اللہ کی رحمت کا سائبان ہے، ایک سایہ دار درخت ہے۔ ایک اور مقام پہ آقا نے ارشاد فرمایا ذکر کرنے والا غافلوں میں، جو ذکر نہیں کرتے، ان کے درمیان ایسا ہے جیسے مردوں کی بز میں ایک زندہ انسان ہو۔ ذکر دل کو زندگی دیتا ہے، حیات کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں جنہیں سیاحین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ زمین پر گھومتے ہیں اور ایسی محفلیں تلاش کرتے ہیں جہاں ذکر الہی ہو رہا ہو، جہاں ذکر رسول ہو رہا ہو، جہاں اللہ کی بندگی کی بات کی جا رہی ہو، جہاں قرآن عظیم پڑھا جا رہا ہو، جہاں حدیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہو۔ ذکر کی جتنی بھی شکلیں، ان میں کوئی بھی شکل ہو، کچھ لوگ ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو ایک فرشتہ سب کو بلاتا ہے، یہاں آؤ، یہاں آؤ، یہ وہ محفل ہے جس کے لیے تم کو بھیجا گیا ہے۔ فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے، آپ نہیں دیکھتے، مگر فرشتے ہمیں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب تک ذکر ختم نہیں ہو جاتا اس محفل میں شریک رہتے ہیں وہ، اور پھر خدائے وحید القدوس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم نے دیکھا؟ کہا اے اللہ، ہم ایک ایسی پاکیزہ محفل سے آ رہے ہیں جہاں بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، ہم وہاں سے آ رہے ہیں۔ تو کہا کیا انہوں نے ہمیں دیکھا ہے؟ یعنی میرا ذکر کر رہے ہیں وہ، تو کیا انہوں نے ہمیں دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں، اے اللہ تجھے دیکھا تو نہیں انہوں نے، اور اگر دیکھ لیتے تو تیرا ذکر اور کرتے، تیری یاد اور کرتے۔ اور کیا کر رہے تھے وہ؟ کیا کہہ رہے تھے؟ جنت مانگ رہے تھے۔ کیا جنت دیکھی ہے؟ نہیں، تیرے محبوب سے سنی ہے، تیرے قرآن پاک میں پڑھی ہے انہوں نے، وہ جنت مانگ رہے تھے۔ تو کیا جنت دیکھی ہے؟ کہا جنت دیکھی تو نہیں، کہا اور دیکھ لیتے تو یقیناً اور زیادہ جنت کی طلب کرتے۔ اور کیا کر رہے تھے؟ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کیا دوزخ کا عذاب دیکھا ہے؟ نہیں، دیکھا نہیں، تیرے محبوب کی زبان سے سنا ہے، تیرے کلام میں پڑھا ہے انہوں نے، اور اگر دیکھ لیں دوزخ کے عذاب کو تو اور خشیت الہی میں ڈوب کے ذکر کریں گے۔ تو اللہ فرمائے گا اے فرشتوں، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان تمام ذکر کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ تو فرشتوں کا دل کا حال بھی جانتے ہیں نا۔ تو فرشتے یہ کہیں گے اے اللہ، اس میں کچھ ایسے تھے جو ذکر کی نیت سے نہیں آئے تھے، بس یوں ہی بیٹھ گئے تھے، کسی کے ساتھ آئے تھے، بیٹھ گئے تھے، صرف دیکھنے کے لیے بیٹھ گئے تھے کیا ہو رہا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا ہؤلاء قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے۔
میرا باران رحمت اگر نیکوں پہ برسے گا اور بد قریب ہیں تو ان پہ ہی برسے گا۔ یہ ہے ذکر کی بات جو دل کو بدلتی ہے۔ تو نماز ہو، اللہ کی یاد ہو یا ذکر الہی ہو، اس سے براہ راست دل متاثر ہوتا ہے، دل بدلتا ہے، دل کی دنیا میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور جب دل بدلتا ہے تو انسان گناہ نہیں کرتا، غافل نہیں ہوتا، فکر فردہ سے بے نیاز نہیں ہوتا، اس کا ذہن بیدار ہوتا ہے، اس کا دماغ بیدار ہوتا ہے، اس کی فکر بیدار ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنی ذات کے لیے بھی اور اپنی قوم کے لیے بھی بہترین ہوتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہ قومی مسائل سے غافل ہوتا ہے اور نہ اپنی ذاتی اور انفرادی زندگی سے غافل ہوتا ہے۔ اور غفلت موت ہے کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی فرد کے لیے۔ اگر وہ غافل ہے، مسائل کا ادراک نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے کہ ہمیں کس لیے دنیا میں پیدا کیا، کس لیے بھیجا گیا ہے، تو یقیناً وہ اپنے کو بھی موت سے ہمکنار کر رہا ہے، روحانی موت سے، اور معاشرے میں بھی برے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ بہرکیف نمازی کی صرف ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ لے اور خود اپنی اصلاح کر لے اور دوسروں سے غافل ہو جائے، نہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی عذاب آنے والا ہوتا ہے کسی قوم پر تو اس میں برے بھی مارے جاتے ہیں اور نیک بھی۔ سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ نیک کیوں؟ کہا کہ نمازی تو اس لیے مارا جاتا ہے، بے نمازی کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، شرابی اس لیے مارا جاتا ہے کہ وہ شراب پی رہا تھا، زانی اس لیے مارا جاتا ہے کہ زنا کر رہا تھا، مگر نمازی اس لیے مارا جاتا ہے کہ وہ بے نمازیوں کو دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ گناہ نہ کرنے والا اس لیے مارا جاتا ہے گناہ کے معاشرے میں گناہوں کو پھیلتا ہوا دیکھ رہا تھا اور اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تھا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی اللہ کے گھر کی طرف دعوت دیں، عبادت کے لیے بلائیں جو غافل ہیں، ان کو ذکر طرف مائل کریں جن کا دل ذکر الہی سے غافل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات علیہ السلام کی مقدس زندگی کا جائزہ لیں۔ ان کا یہ عالم ہے کہ وہ سید المعصومین ہیں، تمام معصومین کے سردار ہیں، ان کے جیسا کوئی نہیں۔ وہ سارے انبیاء معصوم ہیں مگر وہ سید الانبیاء بھی ہیں اور سید المعصوم بھی ہیں۔ ظاہر ہے وہ نماز اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ ان گناہ معاف ہو جائیں، نماز اس لیے نہیں پڑھتے ان کو جنت مل جائے۔ جنت تو بانٹنے والے ہیں، وہ جنت تقسیم کرنے والے ہیں، جنت تو ان کا صدقہ ہے جو امت کو میسر آئے گی، جنت تو ان کے آستانے کی بھیک ہے، اس لیے نماز نہیں پڑھ ان کو جنت مل جائے۔ وہ اس لیے بھی نماز نہیں پڑھتے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ تو ایسا راضی ہے کہ خود خدا ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، تو پھر کس لیے نماز پڑھتے تھے؟ پوری رات سجدے میں ہے، پیروں میں ورم آ گیا ہے۔ ام المومنین ہماری عظیم ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، پھر اتنی طویل نمازیں کہ پیروں میں ورم آ جاتا ہے، پوری رات کھڑے رہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اولم اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ وہ شکریہ کی نماز پڑھیں تو پوری رات پڑھیں اور ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے، جنت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود نماز سے دور ہیں، توبہ سے دور ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر دور ہیں۔ میرے آقا تو آپ کے لیے اتنی نماز پڑھتے تھے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک رات کا تذکرہ ہے کہ آقائے دو جہاں علیہ السلام عشاء کی نماز کے بعد نفل کے لیے سجدے میں آپ نے سر رکھا اور پوری رات یہ آیت کریمہ آپ کی زبان پہ جاری رہی، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ یہ آیت کریمہ بار بار مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، داڑھی تر ہے، دامن بھیگا ہوا ہے،
اور یہ آیت کریمہ زبان پر جاری ہے آقا کے، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے۔ یہاں تک کہ صبح طلوع ہوئی تو آپ نے سجدے سر اٹھایا، سجدہ گاہ بھیگی ہے، داڑھی تر ہے، رات بھر امت کے غم میں روتے رہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ کیوں آیت کریمہ پڑھ رہے تھے کہ اگر تو عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھیں، ایک باپ ہے جس کے بیٹے نے کوئی غلطی کی ہے، باپ نے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، آپ نے ہاتھ پکڑ لیا، آپ کا بیٹا ہے معاف کر دیجئے۔ جیسے ہی باپ کو اس رشتے کا خیال آیا کہ یہ میرا خون ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو اس نے ہاتھ روک لیا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، یعنی مولا میرے امتی ہیں۔ جب میں گوارا نہیں کرتا کہ میری امت کو عذاب ہو تو یہ تو تیرے بندے ہیں، تیری تخلیق ہیں، تو کیسے گوارا فرمائے گا کہ انہیں جہنم میں ڈال دے؟ یعنی ابدیت اور الوہیت کا رشتہ بتا کر کے آقا ہمارے لیے معافی طلب کر رہے ہیں۔ ایک دوسری روایت آپ سماعت فرمائیں، آقا دو جہاں تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور صرف یہ فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں بڑے ہی سوز کے ساتھ، بڑے ہی درد کے ساتھ، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ مبتدا ہے، خبر نہیں ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں امت کے بارے میں یہ نہیں، حالانکہ ان کی دعائیں ہیں۔ کبھی وہ فرماتے رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے، اللہم ارحم علی امتی، اے اللہ میری امت پہ رحم فرما۔ لیکن یہاں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ جبرائیل کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ دیکھو میرے محبوب کیوں غمزدہ ہیں، کیوں رو رہے ہیں۔ کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ اس لیے بھیجا کہ جبریل آئیں اور دیکھیں اور بتائیں اور پھر امت تک ان کا درد پہنچے۔ یہ روایت محمد عربی کے امتیوں تک پہنچے۔ وہ آئے، بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے واپس جا کے اور کہا اے اللہ تیرے محبوب اپنی امت کے غم میں رو رہے ہیں۔ تو کہا جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ میں ان کی امت کے سلسلے میں ان کو راضی کروں گا، ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کروں گا ان کی امت کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب جبریل آئے، یہ کہا تو سرکار نے سجدے سر اٹھایا۔ اب یہاں ذرا سا میں اس حدیث پاک کے مفہوم کو واضح کرنا چاہوں گا۔ یہ کیوں کہہ رہے تھے اے اللہ میری امت میری امت، پوری بات کیوں نہیں کر رہے تھے؟ میرے عزیز، ایک ماں ہے جس کا بیٹا بیمار ہو گیا ہے، بخار ہے، دودھ نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، تکلیف ہے اسے۔ ڈاکٹر آتا ہے، تفصیل سے بیان کرتی ہے، ڈاکٹر میرا بیٹا دودھ نہیں پیتا ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، روتا بہت زیادہ ہے، اسے بخار ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر اس وقت آ جائے جب بیٹا مر رہا ہو تو ماں تفصیل سے نہیں بیان کرے گی، صرف یہ کہے گی ڈاکٹر میرا بیٹا میرا بیٹا۔ ایک ماں کے شدید درد کا اظہار ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے اللہ میری امت میری امت۔ وہ تو ہمارے لیے پوری رات روتے ہوئے نظر آئے اور ہمیں کبھی خود اپنے گناہوں کا خیال نہ آئے۔ میرے ساتھیوں، مسجد میں اس لیے آئے ہو تاکہ عبادت کا مذاق پیدا کر لو۔ ہم سب سے گناہ ہوئے ہیں، ہم میں کوئی معصوم نہیں ہے۔ رات کے کسی حصے میں اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر کے اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر لیا کریں۔ عقائد و جہاں کو اس قدر زیادہ سجدے کی ضرورت نہیں تھی بظاہر، ان کا تو یہ عالم تھا وہ سو جائیں تو معراج منامی، جاگیں تو خدا سے ہم کلامی۔ تن بستر رسول پہ دل عرش آشیاں، دنیا سمجھ رہی تھی انہیں نیند آ گئی۔ جن کا ہر لمحہ مشاہدہ الہی کا لمحہ ہو، ان کو سجدوں کی کیا ضرورت تھی اتنی زیادہ، مگر اس لیے تاکہ ہمیں سجدوں کا شعور مل جائے۔ راتوں کو اٹھیے جب دنیا نہ دیکھ رہی ہو، اللہ کی بارگاہ میں چند قدریں پیش کیجیے اور گناہوں سے مغفرت طلب کیجیے، یقیناً اللہ معاف فرما دے گا۔ موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے حلق انفعال کے۔ اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔